वाक़यात इंडिया में हुए हैं उनका जो है पाकिस्तान के साथ लिंक है, और वो फिर अभी आता कि लेकिन जान लोगों का पहले मुझे एक बात बताइए, जिस तरह आपने कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ हमारी एक पॉलिसी है, जनरल साहब ने भी ये बात की, 1.5-2 साल से हम उसके ऊपर अमल पैरा है, नीयत हमारी बिल्कुल ठीक है, तो जान अजहरी साहब ये जैश ए मोहम्मद जो है ये किस तरह ऑपरेटिव थी? मसूद अजहर साहब के बारे में ये कहना कि उन्हें भावलपुर से गिरफ्तार किया गया है, वो वहां पे मौजूद थे, वहां पे अपनी तंजीम जो है वो चला रहे थे, स्टेट ने उसे कालेधन करार दिया हुआ है, तो वो अगर हम नॉन स्टेट एक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे तो ये फिर पठानकोट वाकये का इंतजार कर रहे थे हम कि ऐसा कोई वाकया हो और फिर हम इन तंजीमों को जो है उन पे हाथ डालें? आज पंजाब हुकूमत जान अजहरी साहब ये फैसला कर रही है कि पंजाब में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले 1.5-2 साल हम लोग सोते रहे हैं, पंजाब हुकूमत क्या कर रही थी? नॉन स्टेट एक्टर पंजाब में जो एक्टर थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई देखी आपने अजहरी साहब? पहली बात ये कि अगर ये नॉन स्टेट एक्टर जिसका नाम ले रहे हैं वाकई पठानकोट में मुलविस है तो कार्रवाई होनी चाहिए अगर सबूत क्रेडिबल है, एक बात। दूसरी बात ये कि इंडिया से उनकी मीडिया से अदालत जज और जूरी बन के हम अपने सिटीजन्स के खिलाफ शक की बुनियाद पे तो कार्रवाई करते हैं, अगर एविडेंसेस हैं उन्हें ट्राई करना चाहिए, लेकिन ये इंप्रेशन कि वाकई ये लोग हैं इन्होंने किया है और हम 2 साल से सो रहे थे, क्योंकि आज इंडिया ने कहा है कि पठानकोट का वाकया इन्होंने क्या कहा है, ये कोई लिंक एस्टेब्लिश नहीं करता। अगर कालादम तंजीमें आज भी वायलेंट हैं पंजाब में, अगर जैश ए मोहम्मद है जिसका नाम जो भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई में कोई कंप्रोमाइज कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। पंजाब हुकूमत पे इस हवाले से तनकीद बिल्कुल जायज है कि पंजाब हुकूमत ने साउथ पंजाब में अभी तक जो कार्रवाई करनी थी वो नहीं की है, लेकिन मैं सिर्फ ये एस्टेब्लिश करना चाहता हूं कि अगर हमें वाकई क्रेडिबल एविडेंस है कि इन लोगों ने पठानकोट का वाकया किया है तो फिर इस बात पे तो आप तनकीद कर सकते हैं पंजाब गवर्नमेंट पे कि ये लोग क्यों आजाद फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक चलिए, डोंट जंप द गन, वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन। हाँ, जो कालाधन तंजीमें हैं उसके हवाले से जंग वो न सिर्फ पंजाब बल्कि रोज सिंध में भी उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए, जो कार्रवाई है इसमें तो दो राय नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसमें टैक्टिकल वजूहात हो सकती है, स्ट्रेटेजिक हो सकती है, लेकिन एक चीज तय है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत पंजाब पे इसलिए तंकीद हो रही है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन पंजाब में बहुत स्लो है, लेकिन दोनों को मैं लिंक नहीं करना चाहता। राइट, बिल्कुल ठीक, लेकिन एम्बेसडर साहब ये बताइए, इंडिया जो है वो मुंबई अटैक से वाकई भी हमने देखा कि वो तो फाइनल कर चुके हुए थे, जिसकी तरफ इशारा किया जान अजहरी साहब ने, जो जनरल साहब जिसकी निशानदेही, वो तो फाइनल कर चुके हुए थे कि जनाब ये आपके मुजरिम है, ये यहाँ पे बैठे हैं, इनको पकड़ें, ये इन्वॉल्व हैं। अब भी जो है उसी तरह इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जनाब मसूद अजहर पहले दिन से जो है उनका नाम लिया जा रहा है, वो फोन नंबर सारे, अगर पाकिस्तान जो है वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, कस्टडी में तो वो मौजूद है हिफाजती, लेकिन अगर हम उसके खिलाफ कोई रद्द-ए-अमल हम नहीं कोई करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर हिंदुस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? मेरे ख्याल में तो इस वक्त आप बम्बे का जो वाकया था, जो उनका रिएक्शन था इंडियन, उसको जरा भूल जाइए, क्योंकि वो बहुत सख्त था और उसकी वजूहात भी थी और पाकिस्तान ने इमीडिएटली उसको डिनाई भी किया था। उसके बाद कुछ हालात और निकले और उसके बाद उसका हंगामा चलता रहा, अभी तक चल रहा है। उसने खासा सेटबैक दिया था दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में। अब पठानकोट का एक लिहाज से बहुत अच्छा है कि शुरू से ही इंडियन गवर्नमेंट ने क्विक एक्विजिशन आपकी तरफ नहीं की, उनके मीडिया की तरफ से ऐसे सवालात आए, लेकिन उनका जो गवर्नर था वजारत दाखिला का जूनियर मिनिस्टर, उसने भी है ना कहा था कि नहीं हम देख रहे हैं। फिर उन्होंने लीड्स भी दी और पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिवली उसका जवाब दिया। आपके प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर से बात की और उसके बाद के हालात आपके सामने हैं। तो ये एक डायनामिक चेंज है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब ना दूसरे जो सवाल आपने उठाया कि जी अगर इसके, जिस तरह उन्होंने कहा जैश ए मोहम्मद यहाँ बैठा हो, इसको पकड़ लो। जैश ए मोहम्मद को अगर आपने देखना है तो आप उसके सोशल मीडिया पे चले जाइए, यही जिसका जिक्र आपने ना किया है, वो किस किस्म की बयानबाजी करते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक आप उनकी बयानबाजी को देख लें, पाकिस्तान और फिर आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको सामने रख लें।
آپ پاکستان کی ٹیریٹری کو اپنے نیبرنگ کنٹری کے خلاف نہیں استعمال کر سکتے. جس طرح کی وہ زبان یوز کرتے ہیں, پریٹیکسٹ لیتے ہیں, وہ کشمیر میں کشمیر کی ماؤں کو پہ نا آنچل کی بات کرتے ہیں, ماؤں کی حرمت کی بات کرتے ہیں, اور بچیوں کو نا وہ جو گینگ ریپ سے بچانے کے لیے کرتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کشمیر سے نکل کے انڈین میں جاؤ, انڈین کو یہ کرو وہ کرو. اگر وہ مقبوضہ کشمیر میں کرے پھر تو جائز ہے, وہ تو سن آف سوائل ہے, وہ تو آزادی کی پھر تحریک ہے, لیکن بہاولپور میں بیٹھ کے اگر وہ کرتے ہیں تو آپ کے نزدیک وہ پھر جائز نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جی آپ جس طرح پاکستان کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ سفارتی, پولیٹیکل اور ہیومینیٹیرین آپ اسسٹنٹس دیتے ہیں کشمیریوں کو, یہ نہیں آپ مٹیریل دیتے ہیں, آپ ویپن دیتے ہیں, آپ منی دیتے ہیں کہ ویپن کریں. وہ بیچارے خود لڑ رہے ہیں. اب اگر تشدد کی بات آپ کرتے ہیں, یہ جو جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں, یہ کوئی جہاد نہیں ہے, یہ کوئی اسلام نہیں ہے. یہ لوگ آپ کے ملک کے لیے بھی اور آپ کے اسلام کے لیے بھی, آپ کے کانسٹیٹیوشن کے لیے بھی تھریٹ ہیں. جنرل صاحب, جو پوائنٹ ثناء اللہ صاحب نے ریز کیا ہے, اور اب آگے کیا ہونا چاہیے, کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے دونوں ملکوں کی جو کسی نتیجے پہ پہنچ سکے. انڈیا اپنی کر رہا ہے, ہم اپنی کر رہے ہیں, اور ناکافی ثبوت ہوں گے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایگزیکٹ تو جو ہے وہ بہت مشکل نہیں جو ہے وہ پہنچا جا سکتا. یہ بالکل درست ہے. ایک جانا چکزائی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ لیٹ اس ناٹ جمپ دی گن. دیکھیں تحقیقات ابھی ہونی باقی ہیں, یہ تو اسٹیبلش ہوا ہی نہیں کہ پاکستان سے یہ کاروائی ہوئی ہے. اور انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ انڈیا کی گورنمنٹ دو ڈیفرنٹ باتیں ہیں. ابھی دیکھیں 2-4 مہینے پہلے جو انڈین گورنمنٹ کا بھی ایٹیچیوڈ تھا, جو مودی کا ایٹیچیوڈ تھا, پرائم منسٹر کا, جو ان کے وزیر داخلہ بیان دے رہے تھے, وزیر وہ جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بیان دے رہے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر گھس کے کیا کریں گے, یہ کریں گے, تو اٹ واز انٹائرلی ڈفرینٹ. اب میڈیا اسی رو میں بہر ہے, جبکہ ملکوں کے درمیان تھوڑے سے حالات پازیٹیولی چینج ہوئے لگتے ہیں. دونوں گورنمنٹس کا ایٹیچیوڈ بڑا پازیٹیو ہے. اور جیسے آپٹکس کی آپ کو بتایا نا کہ بڑی امپورٹنس ہے سفارتکاری میں, تو جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ کم از کم یہ ہے کہ گورنمنٹس کا جو یہ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا تعاون کی فضا نظر آ رہی ہے. اور یہ جو دہشت گردی کو روکنا ہے نا, یہ ایک ملک کا کام نہیں ہے, یہ خطے میں کام کرنا پڑے گا. جیسے افغانستان میں دہشت گردی رہے اور پاکستان میں ختم ہو جائے, نہیں ہو سکتا. ہمیں ایک خطے میں کام کرنا پڑے گا. اگر تو بھارت واقعی صحیح نیت کے ساتھ اس لائن پر چل پڑے اور وہ اپنے دہشت گردوں کے خلاف ایسے ہی جنگ کرے جیسے ہم کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ خطہ دہشت گردی سے پاک ہو سکتا ہے. ادروائز جو اگر ہر ملک جو ہے اور نیت ہی ٹھیک نہ ہو, کیونکہ ابھی تک دیکھیں یہ بڑی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بھارت کے, آپ نے PIA کے اٹیک کا ذکر کیا, اب دیکھیں یہ بجرنگ دل, یہ دل تو لشکر ہوتے ہیں نا, جیسے ہمارے طالبان کے لشکر ہیں, تو یہ تو لشکر ہیں. ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے, ان کو پکڑنا چاہیے کہ وہ اگر حکومت کی پالیسی کے خلاف کوئی جماعت یہ کام کر رہی ہے تو اس کے خلاف بڑا اسٹرکٹ ایکشن نظر آنا چاہیے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کی سرکار کی نیت بھی صاف ہے یا نہیں. اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلے گا. ایک بندہ پکڑا ہے انہوں نے, حالانکہ کوئی ایسا بڑا, اور انہوں نے ایک اور بات ہے, انہوں نے کسی بندے کو مارا نہیں, فائرنگ نہیں ہوئی, مطلب شیشے توڑے, یہ کیا وہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا میڈ سا کام ہوا ہے, تو بڑا پلان جو ہے وہ کام ممکن ہے کہ, لیکن جو بات آپ نے کی جنرل صاحب, اچھا صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو ہندوستان کی اس وقت اپنی اندرونی صورتحال ہے, مودی جو ہے وہ اس وقت انڈر پریشر ہے, آئے پاکستان ایک بالکل نئی تاریخ انہوں نے ایک طریقے سے رقم کی, کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, اور وہ واپس جاتے ہیں اور تھوڑے ہی دنوں میں بعد جو ہے پٹھان کوٹ ہو جاتا ہے. وہاں کا جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے وہ اس وقت پریشرائز کر رہا ہے مودی کو, یہ انہیں احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ تم نے جو کیا غلط کیا. مودی کی اس وقت جو پوزیشن ہے اس کے بارے میں کیا آپ تجزیہ کریں گے ہندوستان کے اندر؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب جو ہے وہ میکاویلین پولیٹیشین بھی ہیں. ہی ایکٹڈ لائک اے فاکس وین ہی کیم ٹو لاہور. انہوں نے ایک فرینڈلی جسچر دینے کی کوشش کی. اس سے زیادہ میں جمپ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ کیا ہندوستان کی ریاستی پالیسی آج بدل چکی ہے لاہور یاترا کے بعد, جس کا جواب نہیں ہے. کیا پراکسی وار ختم ہو چکا ہے ریجن میں, جو انڈیا کا اسٹریٹجک پرسپیکٹو ہے وہ نہیں ہے. آج PIA پہ حملہ ہوا ہے شیو سینا کا, کیا یہ سیمی آفیشل سٹرکچر کا ایک
ایکسٹریمسٹ گروپ پہ کنٹرول لوز کرنے والی بات ہے جو نہیں ہے. اسی طرح انڈین میڈیا کا جو پبلک نیریٹو ہے پاکستان کے خلاف آج بھی نان کائنیٹک وار فیئر جو ہے انڈیا کا جاری ہے, جس میں پبلک نیریٹو انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی وہ میڈیا بناتی ہے اور میڈیا کو فیڈ کیا جاتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کا. وہ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹارگٹ کون, ٹارگٹ ISI, ٹارگٹ ہماری پاک فوج. جب پٹھان کوٹ واقعہ ہوتا ہے, جب جلال آباد میں یا مزار شریف میں انڈین قونصلیٹ پہ حملے ہوتے ہیں تو پھر ہماری فوج کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح پھر دوسرے واقعات جو ہوتے ہیں اس میں ہماری فوج کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اب ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں, تو ان کا جو سیٹ نیریٹو ہے وہ آج بھی وہی ہے جو مودی صاحب کے لاہور سے کے آنے سے پہلے تھا. تو آپ ڈاٹ خود ملا دیجئے. تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میرے خیال میں ہمیں اتنا اپنا ایکسائٹمنٹ جو ہے روکنا چاہیے. ایک لاہور کے وزٹ کے بعد جو ہے یہاں پہ ساری ہماری جو نیریٹو ہے وہ ٹھس ہو گئی اور ہم جو ہے ایک دم سے ہاں کی بات کر رہے ہیں. انڈیا ایک سپر پاور اس کی مینٹلٹی ہے. انڈین ایلیٹ آج بھی سمجھتی ہے کہ وہ ساؤتھ ایشیا کے سپر پاور ہیں. اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو رویہ ان کا ہے اپنے ٹرمز پہ وہ جو ہے ڈیل کریں گے. ابھی یہ مائنڈ سیٹ بی جے پی کا بھی ہے, جناب مودی صاحب کا بھی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس ایک جو کیک ہے اس کو کھائیں نا, ہمیں جو ہے ایک نتیجے پہ نہیں پہنچنا چاہیے. امن کے ہم خواہاں ہیں, لیکن اگر ہم یہ تاثر دیں کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں, یہ اچھا امپریشن نہیں ہے, یہ کمزوری کی علامت ہے. ایک ڈگنیفائڈ امن اچھے نیبر کے ساتھ یہ سب زیادہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. لیکن